جب کوئی شخص ریاست یا ریاستی اداروں کے خلاف ہتھیار اٹھا لے یا بندوق کے زور پہ اپنی بات منوانے کی کوشش کرے تو اسے شدت پسند، انتہا پسند اور دہشت گرد کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر ریاستی ادارے اور ان کے اہلکار کسی کو بھی دن دہاڑے اٹھا لیں، اغوا کر لیں، سالوں کے لیے لاپتہ کر دیں یا قتل کر کے اس کی لاش کہیں پھینک دیں، ان کے لیے آئین کی کتاب میں، ہماری لغت میں اور شاید ہماری عام بول چال میں بھی کوئی لفظ موجود نہیں ہے۔ بلکہ اس گھناؤنے جرم کے لیے بھی ہم ایک بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ سا لفظ استعمال کرتے ہیں، ماورائے عدالت قتل۔ کیونکہ اس ملک کی یہ بدقسمتی رہی ہے کہ کئی دہائیوں سے یہاں پہ ہر نظریہ، چاہے وہ سیاسی ہو، سماجی ہو، مذہبی ہو یا وطن پرستی سے جڑا ہو، اسے طاقت کے زور پہ ہی نافذ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہاں ایک ایسی قوم تخلیق کی گئی ہے جو مظلوم کا ساتھ دینے سے پہلے اس کا مذہب، اس کی قوم، اس کا فرقہ، اس کی سیاسی وابستگی دیکھتی ہے۔ بلوچستان سے آئے ہوئے مظاہرین کے ساتھ پچھلے چند دنوں سے اسلام آباد میں جو سلوک رواں رکھا گیا ہے، اس سے ہمیں بخوبی اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اگر یہ سب کچھ اسلام آباد میں ہو سکتا ہے، جہاں سارے ملکوں کے سفارت خانے موجود ہیں، انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، میڈیا ہاؤسز ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان اور نگران وزیر اعظم کا تعلق بلوچستان سے ہے، اگر ان سب کے سامنے یہ ہو سکتا ہے تو بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں جہاں نہ بجلی ہے، نہ انٹرنیٹ ہے، نہ انسانی حقوق کے ادارے، وہاں کیا ہوتا ہو؟ اور کہاں ہیں وہ نام نہاد دانشور، تجزیہ نگار، بڑی بڑی سیاسی جماعتوں کے رہنما جو ہمیشہ عوامی حقوق کے تحفظ اور آئین کی حکمرانی کی بات کرتے ہیں، جو چند دن پہلے فلسطین کی آزادی اور اسرائیل کی بربادی کے نعرے لگا رہے تھے، وہ آج اپنے ہی ملک میں ہونے والے ظلم کے خلاف کیوں خاموش ہیں؟ کیا انہیں بھی ڈر لگتا ہے یا ان کے مفادات جڑے ہیں؟ ہم ایسی قوم بن چکے ہیں جنہیں غاصبوں سے اپنے حقوق کے تحفظ کی امید ہے۔ خیر، ان لوگوں کا کیا گلہ، ان کے تو مفاد جڑے ہوئے ہیں۔ ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھتے ہیں کہ ہم مظلوم کا ساتھ دینے سے پہلے اس کا قوم، اس کی مذہب، اس کا فرقہ، اس کی سیاسی وابستگی نہیں دیکھتے؟ اگر نہیں دیکھتے تو بلوچستان سے آئے ہوئے مظاہرین کے ساتھ آج پورا بلوچستان کیوں باہر نہیں نکل آیا؟ جب ہزارہ قوم کے لوگ اپنی 100 لاشوں کے ساتھ سڑکوں پر بیٹھے ہوئے تھے تو صرف ہزارہ قوم ہی کیوں ماتم کنا تھی؟ جب پنجابیوں کی ٹارگٹ کلک چل رہی تھی تو صرف پنجابی کیوں افسوس کر رہے تھے؟ جب کراچی جل رہا تھا تو اس کی جلن، اس کا درد سارے پاکستان کو کیوں محسوس نہیں ہو رہا تھا؟ کیونکہ ہم عادی ہو چکے ہیں کہ ہم مظلوم کا ساتھ دینے سے پہلے اس کا مذہب، اس کی قوم، اس کا فرقہ، اس کی سیاسی وابستگی دیکھیں گے۔ تو حضور والا، بس اتنی سی درخواست ہے کہ ظالم اور ظلم سے ضرور نفرت کیجئے، لیکن محبت کی بنیاد صرف انسانیت کو رکھیے۔